السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے قربانی کا جو گوشت ہے اس کے حوالے سے قرآن مجید کی بھی ہدایات ہے، رسول کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کا بھی عمل موجود ہے۔ قرآن مجید اس کے بارے میں 3 باتیں بتاتا ہے۔ فرمایا فَكُلُوا مِنْهَا، پہلا تو یہ ہے کہ آپ بذات خود جو اہل خانہ ہیں آپ اس گوشت میں سے کھائیں گے، اور بعض ائمہ کرام نے تو اسے واجب قرار دیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک عمل کو سامنے رکھتے ہوئے۔ ہم میں سے کئی لوگوں نے یہ واقعہ سنا ہوگا کہ کائنات کے امام علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زندگی میں جب اللہ نے آپ کو استطاعت اور ہمت دی تھی، ایک ایسا موقع بھی آیا تھا جب آپ نے 100 اونٹ اللہ کے راستے میں قربان کیا تھا۔ 63 اونٹ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ہاتھ سے ذبح کیے تھے، اور باقی حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ڈیوٹی لگائی تھی۔ اس موقع پر اب صاف ظاہر ہے کہ سارے اونٹ تو نہیں کھائے جا سکتے تھے، قربانی تو آپ نے کی نا۔ اب سارے اونٹوں کا اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے اتنا بہترین حل نکالا، صحابہ کہتے ہیں کہ ہر اونٹ میں سے ایک بوٹی، ایک حصہ اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک بڑی دیگ میں ڈلوایا، اسے پکوایا۔ اب صاف ظاہر ہے کہ وہ بھی سارا نہیں کھایا جا سکتا تھا، اب 100 بوٹی تو نہیں کھائی جا سکتی نا۔ کائنات کے امام علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کا شوربہ پیا تاکہ تمام کے تمام جو اونٹوں کی قربانی ہے اس کے کھانے کے اندر میں شامل ہو جاؤں۔ اور قرآن پاک اس کے علاوہ 2 اور باتیں بھی کرتا ہے، فرمایا کہ وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَ، آپ اسے بھی کھلائیے کہ جو سوال نہیں کرتا لیکن حقدار ہے، اور اسے بھی کھلائیے کہ جو آپ سے سوال کرتا ہے، مانگتا ہے۔ ایک جگہ پہ یہ بھی کہا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ وَالْفَقِيرَ، بائس الفقیر، آپ انتہائی غریب لوگ جو ہیں ان کے لیے قربانی کا گوشت جو ہے یہ پیش کیجئے، اس کو صدقہ کیجئے۔ اب یہ ساری کی ساری صورتحال کو سامنے رکھ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے عمل کو سامنے رکھے 3 چیزیں ہمیں سمجھ آتی ہیں۔ قربانی کا گوشت آپ خود کھائیں گے، اپنے قریب رشتہ دار عزیزوں کو کھلائیں گے، اور اس کے بعد آپ اس کو جو فقراء ہیں، جو مساکین ہیں، جو حقدار ہیں، اور یہاں پہ آ کے آپ کو بڑا محتاط ہونا پڑے گا۔ یہ بات ذہن میں رکھیے، حقدار وہ نہیں ہوتا کہ جو دروازے دروازے پہ مانگتا پھرتا ہے اور رات کو جا کے قربانی کرنے والوں سے بھی زیادہ گوشت اکٹھا کر کے مارکیٹ میں ری سیل کرتا ہے۔ ہم عام طور پہ اسے ہی حقدار سمجھتے ہیں۔ مسلمان معاشرے کی خوبصورت روایت یہ ہے، ہمیں خود تلاش کرنا چاہیے۔ ہم جس لوکیلٹی میں رہتے ہیں، ہم جس علاقے میں رہتے ہیں، تقریباً ہمیں اس بات کا پتہ ہوتا ہے کہ ہمارے گرد و پیش میں کون سے ایسے لوگ ہیں، ہمسایوں سے لے کر اپنے محلے تک، اپنے خاندان کے لوگوں تک تقریباً ہمیں خبر ہوتی ہے کہ کون لوگ اس قابل نہیں ہے کہ وہ آج کے دن بھی گوشت کھا سکیں۔ لہذا خوبصورت طریقہ یہ ہے، اور ہم نے دیکھا دیہاتوں میں کہ باقاعدہ طور پر لوگ ان کے گھروں میں گوشت دے کے آیا کرتے تھے، اور یہی ایک خوبصورت انداز ہے اور اسے ہی رواج دینا چاہیے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ جو دروازے پہ آئے گا مانگنے کے لیے اس کو شاپر میں تھوڑا سا ڈال کے شاید ہمارا فرض پورا ہو گیا۔ یہ عام طور پہ پروفیشنلز ہوتے ہیں، یہ عام طور پہ جو لوگ ہیں ان کا پیشہ ہوتا ہے یہ کام کرنا۔ آپ ان کو بھی دیجئے اگر آپ کی طبیعت اور آپ کا ذہن مانتا ہے، لیکن سچی بات یہ ہے ان لوگوں تک حق ضرور پہنچائیے جو اس کے اصل حقدار ہیں، اور اس کے اصل حقدار ہیں۔ وہ کسی نے بڑی خوبصورت بات کہی تھی کہ میرے ہاتھوں کو نہ دیکھ، میری آنکھوں کو دیکھ۔ کچھ سوالی بڑے خوددار ہوا کرتے ہیں۔ قرآن پاک نے حقدار لوگوں کی جو تعریف کی ہے
اس میں یہ چیز شامل ہے کہ وہ چمٹ کے سوال نہیں کرتے، وہ پیچھے نہیں پڑتے، وہ مانگت نہیں بنتے، وہ اپنی سفید پوشی میں اپنے گھروں میں بیٹھے ہیں۔ ہمارا یہ فرض بنتا ہے ہم ان کو تحفے کے طور پر جا کے یہ گوشت پیش کریں اچھے انداز میں، تاکہ ان کو پتا چلے کہ یہ مسلمانوں کا اسلامی بھائی چارہ ہے جس کو اس سوسائٹی کے اندر فروغ دیا جا رہا ہے۔ اور کوئی آدمی جتنا بھی بڑا مالدار ہے، اس میں کوئی عیب نہیں ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ وہ خود غریب کے دروازے پہ جا کے، حقدار کے دروازے پہ جا کے وہ خود اس کو گوشت پہنچائے گا۔ یہ خوبصورت روایت ہے، میری خواہش ہے، میری نصیحت ہے، میری درخواست ہے کہ آپ اس چیز کو فروغ دیں تاکہ حقیقی اسلامی معاشرہ جو ہے اس کی جھلک ہمیں دیکھنے کو ملے۔ اور ہم نے تو اپنی تاریخ میں پڑھا ہے کہ مسلمانوں کے بادشاہ جسے خلیفہ کہا جاتا تھا، اگر انہیں پتا چلتا کہ کوئی حقدار بندہ ان کی سوسائٹی میں ہے تو وہ خود جا کر خلیفہ وقت جو ہے، وقت کا بادشاہ جو ہے، وہ خود جا کے اپنے کندھے پہ اٹھا کے سامان راشن اٹھا کے اس کے گھر کی دہلیز تک پہنچاتا تھا۔ یہ ہے مسلمان کی سوسائٹی، خوبصورت سوسائٹی، مسلمان کا وہ کلچر جسے آج ہم نے بھلا دیا، ملازموں کے ذریعے بھیج رہے ہیں، نوکروں کے ذریعے بھیج رہے ہیں۔ اچھی بات ہے، اگر کہیں آپ نہیں پہنچ سکتے تو اس میں کوئی حرام والی بات نہیں ہے، لیکن خوبصورت بات یہ ہے کہ آپ خود جائیے، اپنی گاڑی میں جائیے، غریب تلاش کیجئے، حقدار تلاش کیجئے اور اس کے دروازے تک جا کے پہنچائیے۔ یہ ہے اسلام کا اصل جو سپرٹ ہے قربانی کی۔ آپ نے ہر چیز کو قربان کرنا ہے، آپ نے اپنی انا کو قربان کرنا ہے، آپ نے اپنی چودراہٹ کو قربان کرنا ہے، آپ نے اپنے ذہن میں جو مالداری کا خناس ہے اس کو قربان کرنا ہے۔